مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ویلکم ٹو مائی فیتھفل وائس یوٹیوب چینل۔ مائی سیلف زیشان، میرا نام زیشان ہے۔ آج میں مدرس ڈے کے اوپر بات کروں گا، جو آج کے دن ماں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ماں خدا کی ایک بہت خوبصورت نعمت ہے۔ مدرس ڈے صرف ایک دن نہیں، بلکہ یہ اس محبت، قربانی، دعا اور وفاداری کو یاد کرنے کا دن ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں خدا کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ ایک ماں صرف بچے کو جنم نہیں دیتی، ماں صرف بچے کو پیدا ہی نہیں کرتی، بلکہ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس کی تربیت کرتی ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ وہ روحانی زندگی کی بنیاد، فاؤنڈیشن بھی رکھتی ہے۔ وہ جیسے بائبل مقدس کے اندر مثال کی کتاب 31واں باب 25ویں اور 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ عزت اور وقار اس کی پوشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے پھر؟ جو آئندہ آنے والے وقت، جو ٹائم ہوتا ہے، پھر اس پر وہ ہنستی ہے وہ۔ اور آگے بائبل مقدس کے اندر 26ویں آیت کے اندر لکھا، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اور اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ جب وہ بولتی ہے تو وہ وزڈم کے ساتھ بولتی ہے، حکمت کے ساتھ بولتی ہے۔ وفادار ہے وہ عورت، وہ ماں، اور اس کے منہ سے صحیح تعلیم نکلتی ہے، اس کی زبان سے وہ صحیح تعلیم نکلتی ہے۔ تو خدا ترس ماں اپنے گھر میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، راتوں کو وہ جاگتی ہے، آنسو بہاتی ہے، روتی ہے اپنے بچوں کے لیے، تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن پھر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ وہ ماں کی محبت ہمیں خدا کی محبت کی جھلک دکھاتی ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بہت سی عظیم ماؤں کی مثال ملتی ہے، بہت سی ہمیں اگزامپل ملتی ہے بائبل مقدس کے اندر۔ جیسے ہم غور کرتے ہیں مقدسہ حنا پر، ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے سیموئل، مقدس سیموئل کے لیے روتے ہوئے دعا کی۔ خدا نے ان کی دعا کو سنا، جیسا کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا، پہلا سیموئل پہلا باب اس کی 27ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی۔ آمین۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مقدسہ حنا جو ہے، وہ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے بیٹا چاہیے، اور خدا نے ان کی دعا کو سنا۔ اور بتانا چاہتا ہوں، جب وہ ان کو بیٹا ملتا ہے تو مقدسہ حنا نے رو رو کر دعا کی تھی اور ان کو بیٹا ملا۔ خدا نے ان کی دعا کو سنا اور جواب دیا۔ بتانا چاہتا ہوں، مقدس سیموئل پھر اس کے بعد ایک عظیم نبی بنے، ایک عظیم نبی بنے۔ اسی طرح ہم مقدسہ مریم، جو ہمارے خداوند کی ماں، پر غور کرتے ہیں تو وہ ایک عاجز اور فرما بردار عورت تھی۔ انہوں نے خدا کے منصوبے پر بھروسہ کیا اور خدا نے انہیں بہت برکت دی۔ ان کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آتے ہیں اور وہ انسانوں کے لیے نجات اور سیلویشن کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سی مائیں جو ہیں خاموشی سے قربانیاں دے رہی ہیں اپنے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے۔ کئی مائیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے آنسو بہاتی ہیں۔ کئی مائیں ہر روز دعا کرتی ہیں، راتوں کو جاگتی ہیں کہ ان کے بچے خدا کے راستے پر چلیں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ان کی قدر کریں، انہیں عزت دیں، ان کے لیے وقت نکالیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ خروج کی کتاب 20واں باب
12वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। और अगर किसी की माँ इस दुनिया में नहीं रही तो खुदा उन यादों में आपको तसल्ली देता है, क्योंकि वो आपके साथ है। खुदा उन माँओं की मोहब्बत को कभी ज़ाहिर नहीं होने देता। आज मदर डे के मौका पर आए हम खुदा का शुक्र अदा करें, हर उस माँ के लिए जो मोहब्बत करती हैं, दुआ करती हैं और अपने ख़ानदान के लिए खड़ी रहती हैं। मिसाल की किताब 31वां बाब उसकी 28वीं आयत के अंदर यूँ लिखा है, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। खुदा हर माँ को ताकत दे, सेहत दे, सलामती दे और उन की ज़िंदगी को अपनी बरकत से भर दे। आमीन। मजबूत ईमान में कायम रहें और सुनते रहें फेथफुल वॉइस।